بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور انہیں فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو اس نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جاؤ اور جا کر یوں دعا مانگو، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا، تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹے، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو نہ فروخت کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے، تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر گائے خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی، اور بلاخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔
چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں بیٹے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا بیٹا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ ناظرین، اس واقعہ سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں اور احکام معلوم ہوئے۔ ان میں سے چند یہ ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ پاک غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔